فراز صاحب نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، میری شہرت اچھے شاعر کی ہے، لیکن میرا اصل کمال شاعری نہیں، کچھ اور ہے۔ وہ کیا؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ حصص اور پلاٹوں میں بہترین سرمایہ کاری، اسی لیے میں شاعروں میں سب سے امیر شاعر ہوں۔ گرمیوں کی ایک دوپہر سہمائی معاصر کے دفتر میں دیسی گھی میں بھنے گوشت اور کلچے کھانے کے بعد سگریٹ سلگاتے اور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے احمد فراز نے یہ بات سرسری انداز میں کہی تو کہے بلند ہوئے اور موضوع بدل گیا۔ احمد فراز سے میری زیادہ ملاقاتیں تو نہ رہیں، جو رہیں ان میں سے بیشتر اتنی بھرپور تھیں کہ ان کا نقش میرے دل و دماغ پر یوں مرتسم ہے جیسے آج بھی ساتھ کے کمرے میں ان کے زندہ کہے اور بھاری آبنوسی آواز سنائی دے رہی ہو۔ فراز صاحب سے میری پہلی ملاقات مجلس ترقی ادب کے دفتر میں ہوئی تھی۔ یہ عمارت احمد ندیم قاسمی صاحب کے معروف ادبی سہماہی فنون کے دفتر کا بھی درجہ حاصل کر چکی تھی۔ میں وہاں زمانہ طالب علمی سے قریباً ہر ہفتے جایا کرتا تھا۔ ایک روز حسب معمول قاسمی صاحب سے ملاقات کے لیے گیا تو پرانے چوبی دروازے کے درزوں سے باہر آتے ہوئے کہوں اور نامعلوم جملوں نے میرے قدم روک دیے۔ میں نے جھجکتے ہوئے قدم بڑھائے اور دروازہ کھولا تو سامنے احمد ندیم قاسمی صاحب چند لوگوں میں گھرے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر قاسمی صاحب کی آنکھوں میں شناسائی اور محبت کی چمک امڈ آئی۔ میں نے آگے بڑھ کر ان سے مصافحہ کیا اور قریب ہی بیٹھنے کو تھا کہ ایک صاحب سے نظریں دو چار ہوئیں۔ وہ گھنگریالے بالوں اور شرارتی مسکراہٹ والے احمد فراز تھے۔ اس وقت کمرے میں غالباً جلیل عالی، تسنیم منٹو اور منصورہ احمد بھی موجود تھے۔ کسی موضوع پر بات ہو رہی تھی۔ جب میں نے توجہ سے سنا تو فراز صاحب کہہ رہے تھے، ایک تو یہ ایئرپورٹ والے حکام ہر بار میری شراب پکڑ لیتے ہیں۔ اس پر منصورہ نے لقمہ دیا، آپ انہیں نہ بتایا کریں کہ آپ بوتلیں لے کر آ رہے ہیں۔ فراز صاحب نے سگریٹ کی راکھ جھاڑی اور مسکراتے ہوئے بولے، یہی تو مسئلہ ہے، جہاز کے مسافروں میں میری شکل دیکھتے ہی حکام کہتے ہیں اور کوئی ہو نہ ہو یہ کمبخت فراز شراب کی بوتلیں ضرور ساتھ لا رہا ہوگا۔ چنانچہ وہ میری طرف یوں لپکتے ہیں جیسے شکاری شکار کی طرف، اور ہر مرتبہ مجھ سے بوتلیں برآمد ہو جاتی ہیں۔ فراز صاحب نے بات مکمل کی تو کہے گونج اٹھے۔ انہوں نے قاسمی صاحب کو شرارت سے دیکھا اور بولے، عرصہ پہلے قاسمی صاحب کے گردے میں پتھری ہو گئی تھی۔ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ یہ 5-7 لیٹر بیئر پی لیں، پتھری خود بخود نکل جائے گی۔ قاسمی صاحب جو شراب سے مکمل پرہیز کرتے تھے، بے اختیار بول اٹھے، لا حول ولا قوت۔ ان کی بے ساختگی پر سبھی مسکرا اٹھے۔ اس محفل میں کافی دیر لطائف اور چٹکلے چلتے رہے اور ماحول میں شگفتگی کی مہک آور پھوار برستی رہی، یہاں تک کہ قاسمی صاحب تھک کر کیلولے کے لیے لیٹ گئے اور سب نے رخصت چاہی۔ اس تعارفی ملاقات کے بعد فراز صاحب سے مجلس ترقی ادب، ادبی رسائل کے دفاتر کے علاوہ لاہور جم خانہ اور دیگر مقامات پر کئی مرتبہ ملاقاتیں ہوئیں۔ ابتدائی چند رسمی اور بعد کی بیشتر بے تکلفانہ ملاقاتیں۔ فراز کو دیکھ کر یوں لگتا جیسے ایک لڑکے کو پختہ چہرہ دے دیا گیا ہو۔ ان کی جملہ بازیوں نے چند احباب کو وقتی طور پر جزبز کیا، لیکن ان کے اندر کا عاجز اور معاملہ فہم انسان وقتی جذبات پر قابو پا کر ایک سنجیدہ اور عاجز روح کو سامنے لے ہی آتا۔ وہ ایک متین اور بادب آدمی ہوتا۔ جولائی میں فراز صاحب اور چند دوسرے شعراء اور ادیبوں کے ساتھ مجلس کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس روز احمد ندیم قاسمی صاحب ایک خاص موڈ میں اپنے شعر سنا رہے تھے۔ وہ سنا چکے تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور قاسمی صاحب فون پر مصروف ہو گئے۔ ایک خاتون شاعرہ نے ہولے سے فراز صاحب سے درخواست کی کہ وہ اپنا تازہ کلام سنائیں۔ فراز نے احمد ندیم قاسمی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اپنے سینئر شاعر اور استاد کے سامنے شعر سنانا بے ادبی سمجھتے ہیں۔ ایک دفعہ لاہور جم خانہ میں ایک محفل منعقد کی گئی۔ فراز بھی مدعو تھے۔ گرمیوں کا موسم، چھٹی کا دن اور بعد دوپہر کا وقت۔ شہر سستا رہا تھا، سڑکوں پر ٹریفک بھی نہ تھی، ایک سکون اور قدرے کاہلی کا سا حال تھا، اور محفل میں ایک خاص شانتی تھی۔
اے سی کی دھیمی گڑگڑاہٹ میں دوپہر کے مرغن کھانے، ٹھنڈے انور رٹول آموں سے شغف کے بعد فراز صاحب نے جیب سے سگریٹ نکالا، اس کا فلٹر پانی میں ڈبو کر تر کیا اور سلگانے کے لیے ماچس یا لائٹر تلاش کرنے لگے۔ میں قریب بیٹھا تھا۔ پہلی مرتبہ فراز صاحب کو سگریٹ تر کرتے دیکھا تو پوچھ بیٹھا، آپ نے سگریٹ کو گیلا کیوں کیا؟ یہ سن کر احمد ندیم قاسمی صاحب مسکرا دیے۔ میں نے دونوں کو حیرت اور الجھی نظروں سے دیکھا تو فراز صاحب نے کہا، قاسمی صاحب فرماتے ہیں کہ میں سگریٹ کو استنجا کرواتا ہوں۔ یہ اسی محفل کا واقعہ ہے۔ ایک صاحب نے فراز صاحب سے ان کی ایک مشہور نظم سنانے پر اصرار کیا۔ فراز صاحب نے قاسمی صاحب کو دیکھا اور پوچھا، اجازت ہے؟ قاسمی صاحب نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور کمرے میں فراز صاحب کی بھاری آبنوسی آواز سحر طاری کرنے لگی۔ صاحب طرز شاعر، دانشور اور میرے ہمدم دیرینہ افتخار بخاری صاحب نے مجھے چند واقعات سنائے۔ راولپنڈی کا قصہ ہے۔ حلقہ ارباب ذوق میں ایک کتاب کی تعارفی تقریب تھی۔ شاعر یاسین قدرت صاحب تھے اور کتاب کا نام غالباً نیلی آنکھ کا ارجنگ تھا۔ شرکائے محفل اور سامعین میں فراز صاحب بھی شامل تھے۔ مختلف ادیبوں نے کتاب پر اظہار خیال کیا۔ صاحب کتاب کے کلام سنانے کی باری آئی تو فراز صاحب نے یاسین قدرت صاحب کے اشعار پر داد دینا شروع کر دی اور داد دیتے ہوئے کہنے لگے، سبحان تیری قدرت۔ یہ سلسلہ کچھ دیر جاری رہا، یہاں تک کہ ایک مقام پر فراز صاحب نے شاعر کو بآواز بلند مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کی کتاب کا نام سورت یاسین ہونا چاہیے۔ یہ سن کر شاعر جو ابتداً مسکرا رہے تھے جھنجھلا گئے اور یہ کہتے ہوئے اپنی نشست پر بیٹھ گئے، میں اتنے عالی مرتبت شاعر کے سامنے کلام سنانے کی جسارت کر رہا ہوں جس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اب میں احمد فراز صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اپنا کلام سنائیں۔ اتنا سننا تھا کہ فراز صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے نہ صرف کھڑے ہو کر بلکہ بعد ازاں شاعر کے پاس جا کر تمام تر متانت سے معذرت کی۔ ایسی جملے بازیوں کا مقصد کسی کو بے مزہ کرنا نہ ہوتا تھا بلکہ ان سے لطف لینا ہوتا تھا۔ وہ بس ایسے ہی تھے، خالص، کھرے۔ افتخار بخاری صاحب نے وضاحت کرتے ہوئے اضافہ کیا، وہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے اور کئی نوجوان شعراء کو بھرپور داد دے کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک مشاعرے میں فراز صاحب کے ساتھ میں بھی شریک تھا۔ میں نے ایک شعر پڑھا، جھانکتا ہوں جب کبھی خود میں لرز جاتا ہوں میں، اپنے اندر کھینچتی ہے میری گہرائی مجھے۔ اس پر انہوں نے مجھے بہت داد دی۔ مشاعرے کے بعد کہنے لگے، تمہارے اس شعر سے مجھے فلسفی نیچے کا جملہ یاد آ گیا ہے، جب تم خلا میں جھانک کر گہری نظر سے دیکھتے ہو تو خلا بھی تمہیں ایک گہری نظر سے دیکھتا ہے۔ بخاری صاحب نے ایک اور واقعہ سنایا۔ واہ کینٹ میں ایک مشاعرے میں راولپنڈی کے قریباً سبھی اہم شعراء مدعو تھے۔ فراز صاحب نے اپنی ایک مشہور نظم کا شعر پڑھا، کہاں کی آنکھیں کہ اب تو چہرے پہ آبلے ہیں، اور آبلوں سے بھلا کوئی کیسے خواب دیکھے۔ مشاعرے کے اختتام پر چائے کی میز پر میں نے فراز صاحب سے پوچھا، کیا خواب دیکھنے کے لیے آنکھیں ضروری ہوتی ہیں؟ وہ سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے، یہ بات تو میں نے کبھی سوچی ہی نہیں۔ اس کے بعد کہا لگا کر کہنے لگے، ویسے اس شعر پر داد بہت ملتی ہے۔ گرچہ آبلے تو فراز کے چہرے پر بھی آ گئے تھے، لیکن اس شاعر امید نے خواب دیکھنے نہیں چھوڑے۔ ایک سحپہر جب ابھی پرندے گھونسلوں کو لوٹنا شروع نہ ہوئے تھے اور سورج کی نرم روشنی آسمان کے گنبد نیلوفری پر عکس ڈالتی تھی کہ میں، احمد فراز اور احمد ندیم قاسمی صاحب مجلس کے قدیم وکٹورین دفتر کے ٹھنڈے نیم اندھیرے میں باتیں کر رہے تھے۔ لمبے آہنی راڈ سے لٹکتے پرانے پنکھے کی ہلکی گھر گھر ماحول میں قدامت کا احساس کھول رہی تھی۔ میں نے فراز صاحب کے ایام اسیری اور جلا وطنی کا تذکرہ کر دیا۔ وہ غیر معمولی طور پر سنجیدہ ہو گئے اور اپنا دل میرے سامنے کھول دیا۔ احمد ندیم قاسمی صاحب ان کے رازداں اور ہمدردی کا چھلکتا پیمانہ تھے۔ ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ کر ملک پر قبضہ کر لیا تھا اور عوام میں سے تھا، سو ان کی آواز بول رہا تھا۔
مزاحمتی شاعری لکھ رہا تھا اور پڑھ رہا تھا۔ ضیاء الحق کو میری آزادی گفتار اور نمائندگی جمہور نہ بھائی۔ ایک دن مجھے گرفتار کر لیا گیا، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور مجھے فوجی جیپ میں بٹھا دیا گیا۔ شروع میں میرا خیال تھا کہ مجھے شہر میں کہیں لے جا رہے ہیں۔ جیپ کافی دیر چلتی رہی تو مجھے احساس ہوا ہم شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد جیپ ناہموار راستے پر چلنے لگی۔ اس کی رفتار آہستہ ہو گئی اور بلندی پر چڑھنے لگی۔ چڑھتے چڑھتے وہ ڈھلان پر اترنے لگی۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ہم کسی پہاڑی مقام پر سفر کر رہے ہیں۔ خاصی دیر سفر کرنے کے بعد جیپ ایک مقام پر رک گئی۔ مجھے اتارا گیا، ہاتھ کی بندشیں کھولی گئیں اور آنکھوں سے پٹی اتاری گئیں۔ مجھے شک تھا کہ وہ اٹک کا قلعہ ہے۔ جب میری آنکھیں ماحول سے مانوس ہوئیں تو معلوم ہوا وہ قلعہ اٹک نہیں تھا، وہ تو بلندی پر واقع ہے اور اس سے نیچے بل کھاتی سڑک نظر آتی ہے۔ اس مقام پر سڑک سطح زمین سے برابر گزرتی تھی۔ بعد میں ایک فوجی نے بتایا وہ مانسر کیمپ تھا۔ وہاں پر ایک میجر مجھے وصول کرنے پر مامور تھا۔ جیپ سے اترنے کے بعد خاصی دیر مجھے دیکھتا رہا، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ بالآخر اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا، احمد فراز؟ اس پر میں نے اسے جواب دیا کہ اسے بہتر معلوم ہونا چاہیے۔ میجر نے کہا اسے یہ بتایا گیا تھا کہ میں آ رہا ہوں، بلکہ کہا گیا تھا کہ ایک ملک دشمن ایجنٹ کو لایا جا رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ میرے سوال میں تشویش تھی۔ قید سے رہائی کے بعد میں جلا وطنی میں در بدر ہوتا رہا۔ میں نے 6 برس انگلینڈ اور دوسرے ممالک میں گزارے۔ کوئی باقاعدہ ملازمت تو تھی نہیں، چنانچہ خاصی مشکل رہتی۔ انگلینڈ میں کوئی غمخوار ملا؟ لندن میں زہرا نگار نے میرا بہت خیال رکھا۔ وہ میرے حالات سے واقف تھی، سو مجھے زبردستی اپنے گھر لے جاتی، خوب خاطر مدارت کرتی، اچھے کھانے کھلاتی اور مجھے حوصلہ دیتی۔ بہت اچھی عورت ہے، فراز نے اپنائیت اور ممنونیت سے کہا۔ اس شبخون قید اور جلاوطنی نے فراز میں حد درجہ کڑواہٹ بھرتی تھی۔ وہ جمہور کی آواز سے ہٹ کر ذاتی صدموں کی وجہ سے غضبناک ہو جاتے۔ قدرت کے بھی عجیب سلسلے ہیں کہ اسی فراز کے بیٹے سعدی نے فوج میں کمیشن لیا۔ وقت نے فراز کے زخم خاصی حد تک مندمل تو کر دیے، مگر بھرے نہیں۔ یہ اس حد تک مندمل ہو گئے کہ پرویز مشرف کے دور اقتدار میں فراز نے باقاعدہ سرکاری عہدہ قبول کیا۔ ایک مرتبہ اس بارے میں لاہور میں ایک اتفاقی ملاقات کے دوران بات ہوئی تو انہوں نے مشرف کی ان پالیسیوں کی تعریف کی جو معاشرے میں اعتدال لانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ ایک فوجی حکومت میں ملازمت کے حوالے سے محتاط الفاظ میں ایک دوست نے پوچھا تو ان کا کہنا تھا، اچھا کام کسی بھی دور میں کرنے کی کوشش کرنا ایک قابل قدر بات ہے۔ اگر سبھی کام کے لوگ ایک مخصوص دور میں خاموش اور کنارہ کش ہو جائیں گے تو میدان ابن الوقتوں اور ناکارہ لوگوں کے لیے خالی ہو جائے گا۔ ان کا یہ کہنا بھی تھا کہ لازم نہیں ایک سرکاری ملازم حکومت وقت کی پالیسیوں سے مکمل طور پر متفق ہو۔ اس معاملے میں فیض صاحب کی مثال دی، جنہوں نے برطانوی فوج میں ملازمت کی تھی۔ پابلو نیرودو جیسے شعرائے آفاق مزاحمتی شاعر نے بھی ایک آمرانہ حکومت کے دوران ملازمت اختیار کی۔ گو فراز صاحب کے دلائل منطقی تھے، لیکن ان کا لہجہ مضبوط نہیں تھا۔ وہ شاید خود اپنے دلائل سے مطمئن نہیں تھے۔ بعد ازاں فراز صاحب نے مشرف حکومت سے نہ صرف اپنے راستے الگ کر لیے، بلکہ عدلیہ کی آزادی کی تحریک میں حکومت کے خلاف متحرک کردار ادا کیا۔ اسی تحریک کے دوران ایک واقعہ ہوا۔ اس کے راوی احمد فراز کے قریبی دوست نوید زیدی ہیں۔ فراز صاحب ایک احتجاجی کیمپ میں شرکت کے لیے اپنے چند دوستوں کے ہمراہ جا رہے تھے۔ سامنے سے جنرل حمید گل اپنے اہل خانہ کے ہمراہ آتے دکھائی دیے۔ ان جنرل کا افغان جہاد میں کلیدی کردار رہا تھا۔ فراز کو دیکھ کر وہ ان کی جانب معانقے کے لیے بڑھے اور بولے، گو ان کے نظریات اور مزاج مختلف ہیں مگر مقاصد مشترک ہیں۔ فراز ایک جانب ہو کر ان کی بغل چھوتے ہوئے یہ کہہ کر نکل گئے، چھوڑیں گلے کیا ملنا، آپ نے آمرانہ حکومتیں اور اتحاد تخلیق کیے اور ان کا ساتھ دیا۔ فراز صاحب بھٹو صاحب کے نزدیک رہے اور بے نظیر بھٹو کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے۔ غلام مصطفیٰ جتوئی نگران وزیر اعظم بنے تو ان سے یہ کہتے ہوئے ناراض ہو گئے، جتوئی نے بے نظیر بھٹو کی جگہ لی ہے۔
फराज सर्द व गर्म चशीदा और वक्त के जवार भाटे के नब्बाज रहे थे, सो नौवारदान सियासत को ज़्यादा अच्छी तरह न जानते थे। एक रोज़ मैरियट होटल इस्लामाबाद की लॉबी में चंद दोस्तों के हमरा जा रहे थे कि रहमान मलिक साहब से सामना हो गया। फराज साहब उन्हें पहचानने नहीं और रस्मी सलाम दुआ के बाद जाने लगे तो रहमान मलिक साहब ने उनसे आइंदा दिनों में मुलाकात की दरख्वास्त की। उन्होंने मलिक साहब का मोबाइल फ़ोन नंबर महफूज करने की अदाकारी करते हुए मोबाइल के चंद नंबर दबाए और रुखसत हो गए। बाद में दोस्तों ने उन्हें बताया कि वो पीपल्स पार्टी हुकूमत के एक अहम ओहदेदार मुशीर रहमान मलिक थे। चंद रोज़ बाद दोनों की फिर मुलाकात हुई तो रहमान मलिक साहब ने दोबारा मुलाकात की दरख्वास्त करते हुए कहा, आपने पिछली मर्तबा मेरा नंबर सही तरह महफूज नहीं किया था, अब कर लीजिए। फराज साहब ने उनका नंबर महफूज कर लिया और रहमान मलिक साहब की जहानत और याददाश्त के कायल हुए और कहा, तेज और ज़हीन आदमी है। एक मर्तबा अताउल हक कासमी साहब ने मुझे वारिस रोड पर मुआसर के दफ्तर में दोपहर के खाने की दावत दी। मैं वहां पहुंचा तो फराज साहब को पहले से मौजूद पाकर खुशगवार हैरत से दो चार हुआ। उन चंद घंटों के दौरान फराज साहब अपने मिजाज के जोबन पर थे। उन्होंने बेशुमार वाक़यात सुनाए और कई इंकिशाफात किए। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कुछ ढूंढते हुए अपनी जेबों में हाथ डाला तो एक छोटी सी डायरी बाहर गिर पड़ी। मैंने आगे बढ़कर डायरी उन्हें पकड़ाई तो मुस्कुराकर बोले, ये मेरी सबसे कीमती चीज़ है। जब कभी सफ़र में या कहीं बैठे कोई शेर जहन में आता है तो इसमें लिख लेता हूँ। मैंने पूछा कि उनके कई अशार में एक साहिब मुतालिया शायर नज़र आता है तो उन्होंने बताया वो रात गए तक किताबों का मुतालिया करते रहते हैं। मैंने एक इंटरव्यू का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा गिनती के चंद दिन के सिवा उन्होंने रोज़ाना पी है, सो ये मुतालिया कैसा? फराज ने संजीदगी से बताया कि ऐसा नहीं है कि वो मदहोशी की हद तक पीते हों, बस 2 पैग लगाते हैं, खाना खाते हैं और फिर मुतालिया करते हैं। यानी कोई बुलाए और पिलाए आप हिसाब नहीं रखते? मैंने शगुफ्ता चोट की तो बोले, मेज़बानों का दिल नहीं तोड़ता। इस पर एक कहकहा बुलंद हुआ। एक यूनानी कहावत है, कोई गीत लंबी उम्र नहीं पा सकता और ज़्यादा देर मसरत नहीं बख्श सकता अगर उसे कोई ऐसा शायर लिखे जो पीने में फ़कत पानी पीता हो। इस कहावत का सेहरा उर्दू के कई नामवर शोहरा बांधते नजर आए हैं। गालिब, जोश, आदम, शिरानी, जिगर, फैज़, राशिद, फराज, मुनीर और जॉन के अलावा कई दीगर शोहरा। फराज साहब ने यह भी बताया कि उन्हें उर्दू पर दस्तरस, फ़ारसी की समझ के अलावा अरबी की इस हद तक सूझबूझ है कि वो कुरान पाक की आयत बखूबी बग़ैर किसी लुग़त या तर्जुमे के समझ लेते हैं। शायरी में ज़ुबान पर कुदरत और उसकी तफ़हीम जुज़्व लाजिम है। कोई शायर अच्छा शायर बन नहीं सकता तावक्ते कि वो ज़ुबान पर उस हद तक उबूर नहीं हासिल कर ले कि नई तरकीब ईजाद कर सके। ऑडन ने इसी हकीकत की जानिब इशारा करते हुए कहा था, एक शायर तमाम औसाफ़ दीगर से पहले ज़ुबान से मजनूनाना इश्क में मुब्तला होता है। अल्फाज के सोती आहंग और तासीर पर कुदरत एक शायर को इस हद तक पुरअसर कर देते हैं कि बकौल एलियट हकीकी शायरी समझ आने से कबल ही असर कर जाती है। उस मुलाकात में मैंने एक तीखा तबसरा किया कि उनके अय्याम अवाइल की शायरी ताज़ा शायरी से ज़्यादा मकबूल है तो बोले, अच्छे गुलकार ही न रहे, मेरी ताज़ा शायरी पहले की शायरी से बेहतर ही है। उन्हें मकबूल बनाने वाले उस्ताद, मौसीकार और गुलकार कहाँ से लाऊं? अहमद फराज जनवरी 1931 में कोहाट में अपने वक्त के मुस्तनद अदीब सैयद मोहम्मद शाह बर्क के यहाँ पैदा हुए। उनका नाम सैयद अहमद शाह रखा गया और उनके छोटे भाई का नाम सैयद मसूद कौसर रखा गया। वो कुल 4 बहन भाई थे। बर्क साहब क्या जानते होंगे कि दीगर के अलावा उनका एक बेटा शायरी में दायमी नाम पैदा करेगा और दूसरा उसी सूबा सरहद की गवर्नरी पर मुतमक्किन होगा। फ़ारसी इस ख़ानदान की घुट्टी में थी। एडवर्ड कॉलेज से फराज ने उर्दू और फ़ारसी में आला तालीम हासिल की। फराज ने अदबी ज़ौक़ जीनियाती विरासत में पाया। फराज साहब ने मुझे अपनी शायरी की इब्तदा के हवाले से एक दिलचस्प बात कही। मशहूर है कि एक मर्तबा उनके वालिद अपने दोनों बेटों के लिए ईद के कपड़े ले आए। फराज को अपने कपड़े पसंद ना आए, अलबत्ता अपने बड़े भाई के कपड़े खासे पसंद आए।
انہوں نے پہلا شعر اس موقع پر کہا جس میں اپنے کمتر کپڑوں کے حوالے سے طنز تھا۔ ان کے والد نے شعر سنا تو ہنس دیے اور انہیں نئے کپڑے لا دیے۔ جو واقعہ فراز صاحب نے مجھے سنایا کچھ یوں تھا کہ اپنی طبعی رجحان کے باعث وہ اسکول میں بیت بازی کے مقابلوں میں باقاعدگی سے حصہ لیا کرتے تھے۔ وہ مقابلے میں خاصے کامیاب رہتے لیکن اپنی ایک ہم جماعت لڑکی سے آخر میں مقابلہ ہار جاتے۔ بے شمار اشعار کو یاد رکھنے اور ہر حرف سے شروع ہونے والے اشعار فی الفور پڑھ دینے کی دقت سے تنگ آ کر فراز نے فی البدی اشعار تخلیق کر کے کہنے شروع کر دیے۔ بعد میں اس فن میں مشق کی وجہ سے اتنے طاق ہوئے کہ اشعار کہنا ان کے لیے مسئلہ نہ رہا۔ ابتدا میں فراز نے اپنا شعری نام شرر برقی رکھا جسے بعد ازاں احمد فراز میں بدل دیا۔ وہ نٹ کھٹ طالب علم جو اشعار بیت بازی کے لیے گھڑنا شروع ہوا تھا بہت جلد تعلیمی اداروں میں شہرت حاصل کرتا علاقائی مدار سے نکلا اور پہلے شعری مجموعے تنہا تنہا کے منظر عام پر آنے سے 50 کی دہائی میں قومی افق پر دمکنے لگا۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ تنہا تنہا کا عنوان ایک انتر ہوت تنہائی کی علامت ہے جو کسی تخلیق کار کے ساتھ عمر بھر سفر کرتی ہے۔ مغربی شعراء میں سے ایک ییسٹ نے سچے شاعر کے حوالے سے کہا تھا، ایک سچا شاعر دوربین ہوتا ہے اور بھلے دوستوں میں ہو یا نہ ہو وہ ہر دم ایسا ہی تنہا ہوتا ہے جیسا بستر مرگ پر۔ اردو زبان میں سرحد کے کسی شاعر نے ایسی عمدہ شاعری نہ کی تھی۔ اردو شاعری پر اب تک اردو اور پنجابی شعراء کی اجارہ داری تھی جسے ایک پختون بچے نے ٹھوکر سے توڑ ڈالا۔ اس کے ابتدائی سخن سے ایک روایتی شاعری والا دھیما دھیما رومان لہراتا بلکھاتا نمو پاتا تھا۔ سرسبز پہاڑوں میدانوں اور ویرانوں میں سمٹے کوہاٹ کا بچہ قدرت کی گود میں کھیل کر جوان ہوا۔ چلی کے صاحب طرز بڑے شاعر پابلو نیرودو نے کہا تھا، میں اس بستی میں پیدا ہوا، میری شاعری نے پہاڑوں اور دریاؤں کے درمیان جنم لیا، بارشوں نے اسے آواز بخشی اور جنگلی لکڑی کی طرح اس نے جنگل کے بیچ پروان چڑھا۔ ایسے کھلے وسیع ٹیلوں کے بیچ خوش نصیب آدمی قدرت کی رعنائیوں سے لطف اندوز ہوتے، آسمانی چھت پر ٹنگے دمکتے بجھتے ستاروں سیاروں کو چھونے کی جستجو کرتے وسعت نظری کا جوہر پا لیتا ہے اور نامعلوم کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے۔ صحرا خانہ بدوش سمندر ملاح اور لا انتہا شاعر کو بلاتے ہیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس کی سیاسی بصیرت میں اضافہ ہوا اور وہ محنت کش کے ٹوٹتے جڑتے سلسلہ کسب سے جذباتی سطح پر روشناس ہوا تو اس کا رجحان بائیں بازو کی جانب ہوا اور اس کی شاعری میں مزاحمت کا رنگ نمایاں نظر آنے لگا۔ عجیب معاملہ یہ تھا کہ ایسے میں وہ سنجیدگی کا پیرہن اوڑھنے کی بجائے شوخی کا پٹکا پہنے ہوئے تھا۔ وہ ساری عمر اپنے لڑکپن سے نہیں نکلا۔ نوجوانی کے یہی جذبے اس کی شاعری کو عمر بھر جنون، جذبہ اور توانائی بخشتے رہے۔ اس کی ایک نفسیاتی توجیہ ہو سکتی ہے لیکن وہ بعد میں۔ ایک شاعر غنا نے اردو سمجھنے والے کروڑوں لوگوں کے دلوں میں ایسی جگہ بنائی کہ تقسیم کے بعد شاعروں میں فیض اور منیر نیازی کے ساتھ آن کھڑا ہوا۔ 14 کے قریب شعری مجموعے تصنیف کیے اور آدم جی سے لے کر ستارہ امتیاز تک ہر قابل ذکر ادبی اور سول ایوارڈ حاصل کیا۔ فراز کا اردو روایتی کلاسیکی شاعری کا مطالعہ قابل رشک تھا۔ اس کے علاوہ دینی علوم میں فراز نے خاصا مطالعہ کر رکھا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ بین الاقوامی ادب اور تحاریک سے نہ صرف آگاہ تھا بلکہ ان پر نظر رکھتا تھا۔ ذاتی سطح پر معاصرانہ چشمک برطرف ادبی قد و قامت وہ خوب جانتا تھا۔ اس لیے ایک نشست میں وہ مجھ سے مختلف شاعروں کے بارے میں رائے کا بے دھڑک اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے، اردو میں فیض بلا شک ایک بڑے شاعر تھے، احمد ندیم قاسمی اچھے شاعر تھے، منیر نیازی کی محدود شعری لفظیات کے باوجود اسے قابل ذکر شاعر مانا جا سکتا ہے، ان سب کا امام غالب تھے۔ میں اسے بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں۔ وہ غالب جو مجھے 10ویں جماعت میں نظر آتا تھا ایم اے میں کچھ اور تھا، اور آج غالب مجھے ایک نئے رنگ میں نظر آتا ہے۔ وہ میری عمر کے ہر درجے کے ساتھ رنگ بدلتا رہا، لاجواب شاعر تھا، اسے ماورا کی رہنمائی حاصل تھی۔ فراز کی اپنی شاعری نے جہاں بے حد مقبولیت حاصل کی وہیں اس پر رومان کی چھاپ لگا کر اسے محدود دائرے میں قید کر دیا گیا۔
ایسے میں اس امر کو نظر انداز کر دیا گیا کہ ان کے اشعار میں کلاسیکی طرز یوں جا بجا شاخ در شاخ ذیلی سطح پر نظر آتی ہے جیسے سنگ مرمر میں مہین رگیں۔ ناقدین اس حوالے سے بھی بات کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کے ہاں الفاظ و تراکیب کا استعمال کثیر المعنوی نہیں بلکہ یک سطحی ہے، کلام میں مادہ ایجاد نہیں اور فکر میں قدامت ہے، سو یہ طرز سخن موزوں گوئی کے حصار میں نظر آتی ہے۔ اس تجزیے سے جزوی اور مدلل اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس امر کو ملحوظ رکھنا قرین حقیقت ہے کہ دل سے ابلتے اور سینے میں ڈھلتے اشعار کو کسی کلیے کا پابند کر دینے سے وہ اپنی بے ساختگی اور قدرتی بہاؤ کھو دیتے ہیں۔ فی البدیہہ مترنم شعر گوئی فراز کی شناخت کا ایک نمایاں پہلو ہے اور اس کے حسن کلام کا جوہر خاص بھی۔ ایک سہپہر گفتگو میں فراز نے اپنے ایک دوست کے حوالے سے ایک منفرد واقعہ سنایا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ کئی دہائی پہلے ایک لڑکی فراز کو حد درجہ چاہتی تھی۔ یہ بات تو دونوں کے درمیان طے تھی کہ معاملات کسی مستقل بندھن کی جانب نہ جائیں گے۔ چنانچہ ایک اچھا رشتہ ملنے پر اس لڑکی کی شادی ہو گئی اور فراز کا اس سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ اس بات کو کئی دہائیاں گزر گئیں۔ ایک روز اس لڑکی نے، جو اب تک خاصی عمر کی معزز خاتون بن چکی تھی، فراز سے دوبارہ رابطہ کیا۔ جن صاحب سے اس خاتون کی شادی ہوئی تھی وہ ایک متمول خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وقت کے ساتھ ان کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوتا رہا۔ اس دوران جوڑے کے ہاں اولاد ہوئی۔ وقت گزرتا رہا، اولاد بیرون ملک جا کر آباد ہو گئی۔ شوہر بھی وقت کے ہمراہ زیادہ دیر چل نہ پائے اور فوت ہو گئے۔ مرتے وقت وہ کافی جائیداد چھوڑ گئے۔ اب وہ خاتون پھر سے تنہا ہو گئیں۔ انہوں نے فراز سے دوبارہ رابطہ کیا۔ بات بڑھی اور تعلق جذباتی سطح پر استوار ہو گیا۔ فرازی نے تو کہا تھا کہ پہلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی کبھی آ، پہلی سی نہج کے تعلقات تو نہ سہی لیکن قلبی تو تھے۔ تعلق گزشتہ اور ہمدمی موجودہ کے باعث ان خاتون نے مرحوم شوہر سے ملنے والی جائیداد میں اسلام آباد کا ایک قیمتی پلاٹ فراز کو تحفتاً دے دیا۔ بعد ازاں وہ خاتون بھی راہی اجل ہوئیں۔ فراز نے یہ بات مجھے بتائی تو جہاں ان کے لہجے میں اپنی رومانوی زندگی کے حوالے سے انبساط تھا، وہیں ان خاتون کے حوالے سے کسک بھی نمایاں تھی۔ کسک ہوتی بھی کیوں نہیں، عشق پیشہ شاعر کی زندگی رومان سے عبارت تھی اور اس نے رومان عبادت سمجھ کر کیے۔ ہاں، چند معاملات ادھر کے بھی تھے جو روح کی لامحدودیت سے نکل کر جسم کی محدودیت میں سمٹ آئے تھے۔ فراز بتاتے تھے کہ دل ربا خوش ادا نازنین خود ان کی جانب کھینچی آتی تھیں۔ فراز کی اس بات میں مبالغہ نہ تھا کہ ایک زمانہ اس کا شاہد تھا۔ بامروت شاعر کسی محجوبی کو مایوس نہ لوٹاتا تھا۔ پردہ اٹھتا ہے اور سٹیج پر دلربا شاعر سپاٹ لائٹ میں آن کھڑا ہوتا ہے۔ ہر سو اندھیرا ہے جو الجھے بالوں اور دل پذیر مسکراہٹ والے البیلے شخص کو روشنی کے دائرے میں نمایاں کر دیتا ہے۔ مزاحمتی شاعروں پر مسکراہٹ نہیں جچتی۔ یہ عجیب مزاحمت کار ہے جس کا تبسم اس کی شخصیت نکھار دیتا ہے۔ آج اس کا دوسرا رخ چراغ عشق سے فروزاں ہے۔ وہ شعر پڑھنا شروع کرتا ہے۔ یہ میری غزلیں، یہ میری نظمیں، تمام تیری حکایتیں ہیں۔ یہ تذکرے تیرے حسن کے ہیں، یہ شعر تیری شکایتیں ہیں۔ لڑکیاں اپنی انگلیاں دانتوں تلے داب لیتی ہیں۔ وہ مسحور ہیں، وہ مجبور ہیں۔ ناگ دیوتا سامنے پھن پھیلائے جھوم رہا ہے۔ غزالی آنکھوں والی ہرنیاں بے بس اور طلسم زدہ ہیں۔ مگر ہر ایک بار تجھ کو چھو کر یہ ریت رنگے ہینا بنی ہے۔ یہ زخم گلزار بن گئے ہیں، یہ آہ سوزاں گھٹا بنی ہے۔ یہ درد موج صبا ہوئی ہے، یہ آگ دل کی صدا بنی ہے۔ ہر شعر کے اختتام پر داد و تحسین اور آہ آہ کا نغمہ دل بلند ہوتا ہے اور فضاؤں میں بکھر جاتا ہے۔ اور اب یہ ساری متاع ہستی، یہ پھول، یہ زخم سب تیرے ہیں۔ یہ دکھ کے نوحے، یہ سکھ کے نغمے، جو کل میرے تھے وہ اب تیرے ہیں۔ جو تیری قربت تیری جدائی میں کٹ گئے روز و شب تیرے ہیں۔ ہر نازنین دل آرا دوشیزہ حسن آرا کا گمان ہے کہ ان اشعار کی مخاطب وہ ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اشعار اس کا دل جس طرح گدگداتے ہیں کسی اور کی روح کو ایسے نہیں چھوتے ہوں گے۔ شاعر انہیں نظر بھر کے دیکھتا ہے اور حیران ہوتا ہے
کہ اس کے دل میں کیسے ہر لڑکی کے لیے ایک سا جذبہ موجزن ہے، وہ کئی دل فگار جسموں پر اچٹتی نگاہ ڈالتا ہے۔ فراز پر ایک لڑکی عاشق ہوئی تھی، وہ حسین تھی، یہ جذباتی، وہ گائکی میں نام رکھتی تھی، یہ شاعری میں، وہ سید تھی، یہ بھی۔ سو بات بڑھ کر شادی تک جا پہنچی۔ فراز تذبذب کا شکار تھے، سو اپنے مربی فیض احمد فیض کے پاس مشورے کے لیے جا پہنچے۔ انہوں نے مزید آگے بڑھنے سے روک دیا، سو معاملہ جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ بہت بعد فیض صاحب کے گزر جانے کے بعد فراز اس مشورے پر از حد شکر گزار رہے۔ فراز صاحب منچلے ضرور تھے مگر غیر ذمہ دار نہیں۔ ایک لڑکی ان کی شناسہ تھی۔ نوجوان فراز اور اس لڑکی میں ایک قلبی تعلق قائم ہو چکا تھا۔ ایک دن دونوں سیر کے لیے ایک پہاڑی مقام کو چلے۔ دن بھر وہاں کی سرسبز بلندی اور وادیوں میں گھومتے کھیلتے رہے۔ شام کو سرشار ہو کر واپس ہو رہے تھے کہ ان کی گاڑی کو حادثہ ہو گیا۔ وہ لڑکی آپ دیدہ ہو گئی۔ فراز درد دل رکھنے والے تھے، اسے تسلی دی کہ اس حادثے کے بموجب اس کی پریشانی نہ ہوگی، یہ سمجھا کر اسے شادی کی پیشکش کر دی۔ چنانچہ دونوں بیاہے گئے اور عمر بھر ساتھ رہے۔ یہ فراز کی دوسری شادی تھی۔ اس سے پہلے فراز صاحب کی پہلی شادی علاقائی رواج کے مطابق اپنی برادری میں ہوئی، جو ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکی۔ پہلی شادی سے فراز صاحب کے بیٹے ہوئے۔ وہ ہمیشہ اپنی پہلی بیوی کا بہت عزت سے ذکر کرتے اور کہتے وہ ایک عظیم عورت ہے۔ اس تذکرے میں عزت کے بین بین پشیمانی کا رنگ بھی چھلک آتا تھا۔ واللہ عالم بالصواب۔ لڑکیاں بالیاں انہیں اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے جھجکتی تھیں تو خواتین خود کھینچی چلی آتی تھیں۔ بقول ان کے 12 کہو کی سرخ پہاڑی پر رہنے والی یہ خاتون، جو معروف سیاستدان کے حوالے سے قریبی حلقوں میں جانی جاتی تھی، فراز کے قرب کی خواہاں ہوئی۔ یہ تعلق زیادہ عرصہ نہ چلا۔ فراز صاحب کے تجزیے کے مطابق وہ خاتون معروف اور مستحکم مردوں کی قربت کی خواہش مند رہتی تھی۔ اس کا مزاج بھی تحکمانہ تھا۔ فراز بھی دبنگ آدمی تھے۔ ان کا رعب ایسا تھا کہ بڑے نامی گرامی وزنی شخصیات ان کے مقابل نہ ٹھہرتی تھیں۔ جب تعلق ایسی نہج پہ پہنچ گیا جہاں فراز جدائی کے بہانے ڈھونڈنے لگے تو خاتون کی ضد نے فراز کو راستہ دینے سے انکار کر دیا۔ فراز کی زندگی میں واحد خاتون تھی جس نے انہیں خاصا پریشان کیا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ انہیں اپنے ایک قریبی دوست کو فون کر کے کہنا پڑا، یار اس 20-22 سال کی میڈیکل کی لڑکی کو سمجھاؤ، میں 70 برس کا آدمی ہوں، یہ مانتی ہی نہیں، کہتی ہے کہ محبت کے سفر کا آغاز مجھی سے کرنا ہے۔ فراز کی محبتوں میں ازدواجی متعلقات کی جانب سے مداخلت نہ تھی۔ ایسے دبنگ آدمی تھے کہ شاعرانہ اور سیاسی معاملات کے علاوہ گھریلو معاملات میں ان کا کہا حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ کسی کو ان کے معاملات حیات میں مداخلت کی جرت نہ ہوتی۔ اپنی آزاد روش اور زندگی کے اس حد تک قائل تھے کہ رات کو مطالعے کے بعد تنہا سوتے۔ غالباً ازدواجی بندشوں سے ذہنی طور پر آزاد ہونے کی وجہ سے ان میں لڑکپن باقی تھا۔ ان کی شخصیت کا ایک پہلو اور بھی تھا۔ ان کے والد پیشے کے لحاظ سے اکاؤنٹنٹ تھے۔ وہ ایک سخت مزاج اور ڈسپلن برقرار رکھنے والے والد تھے۔ چنانچہ لڑکپن میں ادب کی جانب رجحان ہونے کی وجہ سے فراز کو دوستوں کی ادبی محافل میں بیٹھنے کا کچھ ایسا لپا پڑا کہ کبھی گھر لوٹتے ہوئے تاخیر ہو جاتی۔ ان کے والد بیٹے کے انتظار میں ہوتے۔ چنانچہ دروازہ کھولتے ہوئے وہ برخوردار کی نہ صرف بآواز بلند سرزنش کرتے بلکہ غصے میں دست و بازو پر اختیار کھو بیٹھتے۔ والد کی سخت گیری کا ان کی نفسیات پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ وہ انفرادی شخصی آزادی کے نہ صرف اس حد تک قائل ہو گئے کہ اپنی ذات کے ہو گئے، بلکہ گمان ہے کہ اس کا رد عمل ان کی شخصیت، شاعری اور نظریات میں بھی نفوذ کر گیا۔ مزاج کچھ ایسا بن گیا کہ سخت سے سخت بات کو ہنس کر ٹال دیتے اور خفیف سی تنقید پر زود رنجی کا یہ عالم ہوا کہ اس شخص کو عمر بھر معاف نہ کیا۔ مزاج میں سخاوت آئی تو احباب کے سہرے لکھ ڈالے، اور طبیعت منقبض ہوئی تو تلخ نوائی میں دشنام کی آگ بھڑک اٹھی۔ حاسدین نے کیا کیا الزامات نہ لگائے، لیکن خودمست شاعر کبھی کبھار کچھار سے نکل کر دھاڑ تو دیتا تھا، دل کا روگ نہ لگاتا تھا۔ لوگ بھارت نواز ہونے کا الزام لگاتے ہوئے بھول گئے کہ شاعر شیر دل بھارت اور دیگر ممالک جا کر ہندوستان پر خوب دھاڑا تھا۔
دیگر ممالک تو فراز صاحب کا جانا عمر بھر لگا رہا۔ مشاعروں کی دعوتیں امریکہ سے لے کر یوگنڈا تک دنیا کے طول و عرض سے آتیں۔ جس دور میں امریکی ڈالر ایک مستحکم کرنسی تھی اور اسلام آباد میں زمین سستی، فراز صاحب بیرون ملک مشاعروں کی آمدنی سے کاروباری سوجھ بوجھ کے ساتھ سرمایہ کاری کرتے۔ پلاٹوں کے معاملات پر ان کی مقدمہ بازی چلتی رہتی۔ عموماً فیصلے ان کے حق میں آ جاتے، جن پر بعض بزل سنج کہتے، رند فراز کے اندر ایک مومن چھپا بیٹھا ہے جس پر خدا اتنا مہربان ہے کہ اسے خوش کرنے کا سامان دنیا ہی میں مہیا کیے دیتا ہے۔ عمومی طور پر شعراء دنیا داری کے معاملات میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ البتہ فراز میں دونوں جہان یکجا ہوتے تھے، جہان فن اور جہان روزگار۔ کفایت شعاری ان کے مزاج کا مستقل حصہ تھی اور سادگی طرز زندگی کا۔ عجب واقعہ تھا کہ جن حصصوں میں سرمایہ کاری کرتے وہ منافع میں چلے جاتے اور جو پلاٹ خرید لیتے وہ دنوں میں دگنی چوگنی مالیت کا ہو جاتا۔ یہ صرف قسمت کے معاملات نہ تھے، کاروباری ذہانت کے مظہر تھے۔ یہ باتیں ان کی ذات سے بڑھ کر دیگر دائرہ کار میں چلی جاتی تھی۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن میں ملازمت اختیار کی، وہ خسارے میں تھی، دیکھتے ہی دیکھتے اسے منافع بخش ادارہ بنا دیا۔ اعلیٰ سرکاری عہدوں پر متمکن رہے، ان عہدوں پر کبھی 1 روپے کی بددیانتی نہ تو خود کی نہ ہی حتی الوسع کسی اور کو کرنے دی۔ ان کی ذات کا یہ پہلو کم ہی زیر غور آیا۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن میں لوگوں کو کتاب خریدنے کی ترغیب دیتے، کتابیں تحفتاً شاذ و نادر ہی دیتے۔ اسی طرح ادارے کی جانب سے خرید و فروخت اور دیگر مالی معاملات میں بددیانتی ایک زمانے میں تسلیم شدہ حقیقت مانی جاتی تھی۔ اس کا قطعی طور پر نہ تو خود حصہ بنے اور نہ ہی یہ روایت پڑھائی۔ اسی خوبی نے ان کی شخصیت کو مضبوطی دی، وگرنہ بددیانتی کے مرتکب افراد کمزور اعصاب کے مالک اور بزدل ہوتے ہیں۔ خودداری کا یہ عالم تھا کہ مولانا کوثر نیازی کی وزارت میں ان کے ماتحت کام کرتے ہوئے ان کے شعری مجموعے کا دیباچہ لکھنے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ انہیں مجموعے کے شاعرانہ معیار پر تحفظات تھے۔ احمد فراز اگر ناقد تھے تو بلا امتیاز ہر پست و بالا کے۔ وزیداری یہ لحاظ کا یہ عالم تھا کہ لندن جلاوطنی کے ایام میں اپنے بھائی کے ہاں قیام رہا۔ وہاں سارا دن باہر رہتے مبادہ بھائی پر بوجھ بنے، رات کو سونے کے لیے گھر جاتے۔ آخری دم تک 1983 کی لانسر کار رکھی ہوئی تھی۔ کئی مرتبہ نئی گاڑی لینے کا سوچا، عین وقت پر ذہن بدل لیا۔ گھر کی آرائش بھی بہت سادہ تھی۔ سگریٹ منگواتے اور بقیہ رقم میں ملازم بچے ہوئے سکے لے آتا تو احتیاط سے انہیں واپس لے لیتے، مبادہ ملازم فضول خرچی کی جانب مائل ہو جائیں۔ فضول خرچی کو ناقابل درگزر جرم جانتے تھے، ساری عمر اس علت سے دامن بچائے رکھا۔ وفات کے بعد ان کے اہل خانہ نے گھر کی آرائش جدید تر اور پرآسائش زندگی کرنے کی خاطر مناسب سلسلہ کیا۔ فراز صاحب کے لیے سب سے بڑی آزمائش عالم بالا سے نیچے جھانک کر یہ دیکھنا ہوگا کہ جس گھر میں ان کی پرانی گاڑی کھڑی ہوتی تھی وہاں عمدہ قیمتی جیپ کھڑی ہے۔ فراز کی شخصیت کا ایک ایسا رخ بھی تھا جسے انہوں نے تاعمر لوگوں سے چھپائے رکھا۔ اس کے شاہد ان کے ذاتی بینکار اور میرے فراز صاحب کے بموجب بننے والے دوست نوید زیدی صاحب ہیں۔ نوید زیدی صاحب فراز صاحب کے مالی معاملات دیکھتے اور ان معاملات میں ان کے مشیر اور رازدان تھے۔ ایک شام کافی پیتے ہوئے حسب معمول فراز صاحب کو یاد کرتے ہوئے بتانے لگے، فراز من موجی آدمی تھے، کبھی لوگوں کو تاثر دیتے جیسے وہ سوشلسٹ اور اہل تشکیک میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے فراز سے پوچھا، پٹھان ہوتے ہوئے تم اتنی اچھی اردو شاعری کیسے کر لیتے ہو؟ تو انہوں نے آسمان کی طرف انگلی بلند کرتے ہوئے کہا، یہ اس کا کرم ہے۔ شاعری کے علاوہ شخصیت اور کردار کے لحاظ سے فیض کو بہت مانتے اور کہتے، بہت سالڈ آدمی ہے۔ زیدی صاحب کے لہجے میں اداسی تھی۔ فراز نے مجھے کئی باتیں بتانے سے منع کیا تھا۔ آخری مرتبہ مجھ سے ملے تو مشاعرے میں شرکت کے لیے امریکہ اور کینیڈا جا رہے تھے۔ واپسی پر نامکمل منصوبوں پر سوچ بچار کا پروگرام بنایا اور چلے گئے۔ وہیں بیمار ہو گئے۔ گردوں کا مسئلہ تو تھا ہی، پھسل کر گرنے سے ایسی چوٹ آئی جو کئی قباحتیں ساتھ لے آئی۔ ہسپتال داخل کروایا گیا۔ چند روز بعد وطن واپس جانے کی ضد کرنے لگے۔ مجھے واپس لے چلو۔ جب واپس آ رہے تھے تو ویل چیئر پر تھے۔ وہ دبنگ فراز ایک بیمار کمزور مریض کی صورت میں واپس ہوا۔ کوما میں تھا، سو ارد گرد سے بے نیاز تھا۔
واپسی پر فوٹوگرافروں کو ان کی تصاویر بنانے سے منع کر دیا گیا۔ ہم دبنگ اور شرارتی فراز کا تاثر قائم رکھنا چاہتے تھے، وہ فراز جو اردو شاعری کا دلکش جسم بھی تھا اور اس کی مضطرب روح بھی۔ اس لیے فراز کے ان لمحات کی تصاویر ریکارڈ پر نہیں، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ زیدی صاحب بولے، ان کا بہت کچھ ریکارڈ پر نہیں۔ فراز کی عمومی شہرت ایک کفایت شعار آدمی کی تھی۔ دبئی میں ان کے ایک قریبی دوست تھے جن کے ہاں وہ ہمیشہ قیام کرتے تھے۔ دوست کے بیٹے سے وہ اپنی اولاد جیسی محبت کرتے۔ اس نے اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ دوست نے فراز سے مشورہ مانگا اور اپنی کوتاہ سامانی کا تذکرہ کیا۔ فراز نے اسی وقت 25 لاکھ روپے کا چیک کاٹا اور دستخط کر کے دوست کو یہ کہتے ہوئے دے دیا کہ بچے کے لیے اس کی حسب خواہش تعلیم بہت ضروری ہے، اخراجات فراز صاحب اٹھائیں گے۔ واقعی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں دوست نے چیک واپس لوٹا دیا، زیدی صاحب نے وضاحت کی۔ فراز کے بھائی مسعود کوثر صوبہ سرحد کے گورنر رہے۔ فراز نے کبھی اپنے بھائی کے حوالے سے مالی منفعت کی کوئی بات نہ کی۔ ایک مرتبہ سٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک نے فراز کے ساتھ آواری ہوٹل لاہور میں ایک پرتکلف تقریب کا اہتمام کیا۔ جب تقریب کے کمپیئر کی بات آئی تو انہوں نے ایک دوست کا نام تجویز کیا۔ اس تجویز کے پس پردہ اس دوست کو مالی فائدہ دینے کا خیال تھا، چونکہ اسے ان دنوں چند معاملات میں معاشی وسائل کی ضرورت تھی۔ فراز اس تقریب میں اپنے جوبن پر تھے۔ انہوں نے چٹکلے، واقعات، خیالات اور اشعار کی رنگا رنگ پھوار سے ماحول کو ہولی رنگ کر دیا۔ یہ اسی تقریب کا واقعہ ہے کہ دانشور، سیاستدان اور قانون دان اعتزاز احسن اٹھ کر آئے اور ان کے قدموں کو محبت میں احترام سے چھو لیا۔ فراز کی روزمرہ زندگی کی ایک چھوٹی سی عادت ان کی ذات کے شبستان میں ننھے جگنوں کی طرح دمکتی ہے۔ ان کے ہاں ایک میاں بیوی کا جوڑا ملازم تھا۔ جوڑے کا منا سا اکلوتا بیٹا سماعت اور گویائی سے محروم تھا۔ جب کبھی فراز گھر آتے تو وہ ننھا سا گونگا بہرا بچہ بھاگتا ہوا ان کی جانب لپکتا اور فراز جیب سے کبھی ٹافی تو کبھی کوئی میٹھی شے اسے شفقت سے تھما دیتے۔ وہ بچے کے لیے ہر مرتبہ اہتمام سے کوئی شے لے کر گھر جاتے اور اسے معصومانہ مسرت کا اظہار کرتے دیکھ کر کھل اٹھتے۔ اس شام زیدی صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے گویا ایک راز بتانے کا فیصلہ کیا اور افسردہ لہجے میں بولے، فراز ہوتے تو ناراض ہوتے۔ ایسے معاملات میں دوسروں کے لیے مثال بنتے ہیں، اس لیے بتا رہا ہوں۔ ایک غریب صحافی زاہد ان کے ارادت مندوں میں سے تھا۔ ایک برسات میں ایسی موسلا دھار بارشیں ہوئیں کہ زاہد کے گھر کی چھت اور ایک دیوار گر گئی۔ وہ پریشانی میں پھر رہا تھا کہ فراز صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ جب فراز صاحب نے اس کی پریشانی کا احوال سنا تو اسے 8 لاکھ روپے کی بلا شرط امداد دے دی اور مجھے منع کر دیا کہ کسی سے تذکرہ نہ کروں تاکہ غریب صحافی کی خودداری پر حرف نہ آئے۔ بھلے وقتوں میں 8 لاکھ روپے بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ زیدی صاحب نے بات جاری رکھی۔ میرے پاس فراز صاحب کے اکاؤنٹس کا حساب رہتا تھا۔ وہ کئی بیواؤں اور ضرورت مندوں کی باقاعدہ امداد کرتے تھے۔ ان کے ماہانہ وظیفے بندھے ہوئے تھے جو فراز صاحب کے اکاؤنٹ سے باقاعدہ طور پر منہا ہوتے رہتے تھے۔ میں ان کا مکمل حساب رکھتا تھا۔ فراز کا بینکار یہ سب کچھ بتا رہا تھا اور مجھے فراز کی ایک بات یاد آ گئی جو انہوں نے اگست 2008 میں اپنی وفات سے بہت پہلے مجھے کہی تھی۔ سچا آدمی ہی بہادر آدمی ہوتا ہے۔ میری یادداشت کے پاتال سے ان کے کہکہوں کی گونج سنائی دی۔ میں ایک کامیاب سرمایہ کار ہوں۔ وہ شاید واقعی ایک کامیاب سرمایہ کار تھے۔ شاعری، مستحقین کی امداد اور سچائی میں سرمایہ کاری کرنے والے انوکھے اور دلیر آدمی۔ سپاٹ لائٹ شاعر کی آواز کی تیز ہوتی لے کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ایک مقام پر آ کر شاعر آخری شعر پڑھتا ہے اور حاضرین کی طرف دھندلی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ سامعین پر گویا سکتہ طاری ہے۔ شاعر کھڑا ہوتا ہے، مڑتا ہے، دھیرے دھیرے سے مخصوص چال چلتا ہوا پردے کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ سامنے صرف پردہ رہ جاتا ہے، اس پر سپاٹ لائٹ کا گول دائرہ۔ سامعین ہوش میں آ جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگتے ہیں۔ تالیوں کی گونج بڑھتے بڑھتے ہر جانب پھیل جاتی ہے۔ سامنے سٹیج پر کرسی خالی ہے۔ شاعر پردے کی دوسری جانب ایک نئی محفل سجانے کی تیاری کر رہا ہے۔